أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع أيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم اور آپ نے اللہ کے کلام سورہ بقرہ کی دو آیات آیت نمبر 142 اور 143 142 اور 143 نمبر کی آیات سماعت کی ہیں، سنی ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اور آپ ترجمہ و تفسیر میں داخل ہوں، اس سے پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ یہاں سے جو آیات شروع ہو رہی ہیں چند آیات تک، تقریباً 8 سے 9 آیات تک کا جو تعلق ہے وہ قبلہ کی تبدیلی سے ہے. پہلے ہم جانتے ہیں کہ قبلہ کیا ہے، بیت المقدس تھا، شام کی طرف تھا، مسجد اقصیٰ کی طرف تھا، اور بعد میں اس قبلے کو تبدیل کر دیا گیا. تو ایک ہنگامہ آرائی ہونی ہی تھی. ظاہر سی بات ہے، خاص طور سے یہود میں اور مشرکین میں اور منافقین میں ایک خلبلی مچ گئی کہ یہ کیا ہے. ایک زمانے تک لوگ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب یکایک کیا ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھنا شروع کر دیے. تو اسی کے متعلق اللہ رب العالمین نے یہاں گفتگو اور واضح طور پر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ حادثہ ہوگا. لوگ ایسا کہیں گے. اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کرے کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، چینج ہو گیا ہے، اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے ایک پریفیس اور مقدمہ بیان کیا کہ جیسے ہی قبلے کی تبدیلی کا حکم آئے گا، آرڈر آئے گا، تو کچھ افراد ایسے ہیں جو مخالفت شروع کر دیں گے. ایسے موقع پر کیا جواب دینا ہوگا وہ سب اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان کیا. آیت نمبر 142 میں کہ لوگ کیا کہیں گے اور آپ کو کیا جواب دینا ہوگا. اور قبلے کی تبدیلی کی جو بات ہے وہ آگے جا کر کے آ رہی ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خواہش اور رغبت تھی، آپ بار بار قد نرا تقلب وجهك في السماء، آپ بار بار یہ چاہتے تھے کہ قبلہ جو ہے وہ مسجد حرام ہو جائے، کعبہ ہو جائے، اور آپ آسمان کی طرف دیکھتے رہتے تھے. لیکن چونکہ آپ اللہ کے رسول اور پیغمبر تھے، اللہ کے حکم کے بغیر اپنی مرضی سے یہ کام کر نہیں سکتے تھے. لیکن اللہ رب العالمین نے کئی مہینوں کے بعد، تقریباً 1.5 سال کے بعد جو ہے قبلے کو تبدیل کیا. آئیے آیات کو اب دیکھتے ہیں، بات سمجھنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کہا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. ان قریب کہیں گے سَيَقُولُ ان قریب کہیں گے السُّفَهَاء، صفی کی جمع سفہاء، اس کا پلورل ہے کہ بیوقوف لوگ کہیں گے. صفیحن بیوقوف کو کہتے ہیں، خفیف العقل جس کی عقل کم ہو، تھوڑی ہو. اصل میں جو لوگ اللہ کے دین پہ نہ ہو سارے بیوقوف ہیں. جو لوگ اللہ کے دین پر نہ ہو سارے لوگ دنیا میں بیوقوف ہیں، اگرچہ کتنے اپنے آپ کو ہوشیار ہی کیوں نہ کہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. تو یہ اس میں خاص طور سے سیقول السفہاء من الناس، بیوقوف لوگ کہیں گے کہ ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کیوں ایمان والے مومن پھر گئے یا ڈائریکشن بدل دیا اس قبلے پر جس قبلے پر وہ قائم تھے، جس قبلے کی طرف وہ منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اس قبلے سے کیوں پھر گئے. بیوقوف لوگ ایسا ضرور کہیں گے. آپ کو کیا جواب دینا؟ قل للہ المشرق والمغرب، آپ کہہ دیجئے اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کہہ دیجئے
लिल्लाह अल-मशरिक वल मगरिब, ईस्ट और वेस्ट, मशरिक और मगरिब सब अल्लाह का है। यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम, वो हिदायत देता है, रहनुमाई करता है जिसको चाहता है सिरात मुस्तकीम की, यानी दीन इस्लाम की। अब इस आयत की तफसीर में हम देखने की कोशिश करें तो हमारे सामने बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। सबसे पहले ये देखें कि यहाँ बेवकूफ़ लोगों से कौन लोग मुराद हैं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि इसमें खास यहूद मुराद हैं, और इसी तरीके से बाद मुफस्सिरीन की राय ये है कि मुनाफिकीन मुराद हैं, और बाज़ लोगों की राय ये है कि इससे मुराद मुश्रिकीन है। तमाम लोग शामिल हो सकते हैं। ये तमाम लोग बेवकूफ़ हैं क्योंकि तमाम लोग अल्लाह के दीन पे कायम नहीं है। तो इन तमाम लोगों ने एतराज़ किया। यहूदी अलग बातें पेश थे क्योंकि उनका किबला तो मस्जिद अक्सा था, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब मदीना तशरीफ लाए और मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे तो यहूदियों को बहुत खुशी हुई कि हमारे किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। वरना जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मक्का में थे तो हजर असवद और रुकन यमानी के दरमियान नमाज पढ़ते थे, तब भी मस्जिद अक्सा ही था। लेकिन यह कि नमाज इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में पढ़ते थे, यानी एक तरफ आपके राइट में हजर असवद होता और लेफ्ट में आपके रुकने यमानी होता था। यहाँ आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप यहाँ भी मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, तो यहूदियों को बड़ी खुशी लायक हुई कि हमारे किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। तो ये सारे लोग इसमें शामिल हैं, मुश्रिकीन भी, मुनाफिकीन भी, और खास तौर से यहूद भी, खास तौर से यहूद। लेकिन सबसे ज्यादा जो एतराज हुआ किबले की तब्दीली से, सबसे ज्यादा जिनको प्रॉब्लम हुई वो यहूदी थे। इसीलिए उनकी एक बड़ी जमात, बड़े बड़े उलमा उनके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहना शुरू कर दिया उन्होंने कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने किबला क्यों चेंज कर दिया? आपने मा वल्ला का अन क़िबलतिक अल्लती कुन्ता अलैहा, आपने उस किबले से दूसरे किबले की तरफ क्यों डायरेक्शन कर लिया है? आप दूसरे किबले की तरफ क्यों मुड़ गए हैं? व अंत तज़उमु अन्नका अला मिल्लति इब्राहिम व दीनी, और आपका ख्याल ये कि आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर हैं और उनकी मिल्लत पर हैं, और आप जो है मस्जिद अक्सा को छोड़ करके काबा को अपनी किबला बना लिया है। हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं थी। असल ये है कि किबला तो वही था, किबला तो असल वही था, लेकिन इन्होंने क्या ये कहना शुरू कर दिया कि आपका ख्याल ये है कि आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर हैं और आपने किबले को बदल दिया है। इरजी इला क़िबलतिक, कहा कि आप अपने किबले की तरफ वापस लौट जाइए। ये नहीं कहा कि आप मस्जिद अक्सा की तरफ वापस लौट जाइए, ये कहा कि असल किबला आपका मस्जिद अक्सा ही है, इसलिए आप इरजी इला क़िबलतिक अल्लती कुन्ता अलैहा, आप अपने उस किबले की तरफ लौट जाइए जिस किबले की तरफ आप नमाज पढ़ा करते थे, यानी मस्जिद अक्सा की तरफ। नत्तबिउका व नुसद्दिकुक, हम आपकी पैरवी भी करेंगे और आपको सच्चा भी मानेंगे। हालांकि ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं कि आप अगर मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना शुरू कर देते तो ये आपकी बात मानना शुरू कर देते। नहीं, ये सिर्फ फितने में मुब्तला कर रहे थे, खिलवाड़ कर रहे थे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह आयत करीमा नाजिल फरमाई कि सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासी मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा, कि अनक़रीब बेवकूफ लोग कहेंगे कि क्यों ईमान वाले उस किबले से मुड़ गए जिस किबले की तरफ वो कायम थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब, आप कह दीजिए कि मशरिक और मगरिब तो अल्लाह ही का, शुमाल और जुनूब अल्लाह ही का, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब अल्लाह ही के लिए है। ये जिहत में डायरेक्शन में क्या रखा हुआ है? ऐसा थोड़ी ना कि आदमी किबले की तरफ मुंह करके इबादत कर रहा है तो किबले की इबादत कर रहा है, वो तो अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह अगर पूरब को कहता तो हम पूरब को इबादत करते हैं, अल्लाह ताला ने पश्चिम को कहा, ईस्ट का वेस्ट को कहा, उधर इबादत करते हैं। और अगर अल्लाह कहे नहीं नॉर्थ की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो तो उधर नमाज पढ़ेंगे। तो जिहत में डायरेक्शन में कुछ भी नहीं रखा हुआ, असल मामला तो अल्लाह ताला की फरमाबरदारी का है, इताअत का है। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि कुल लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, ऐसा तो है नहीं कि हाँ मस्जिद अक्सा का जो डायरेक्शन है वो अल्लाह का है और जो मस्जिद हराम का डायरेक्शन वो अल्लाह का नहीं, दोनों अल्लाह के हैं और जितने भी डायरेक्शन है सब अल्लाह के हैं। तो ऐ नबी आप कह दीजिए कि मशरिक़ और मग़रिब अल्लाह ही के लिए, तुम्हें एतराज किस बात का है भाई? जब अल्लाह ताला ने मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने को कहा, उधर नमाज पढ़ते रहे। अब अल्लाह ताला ने कहा नहीं अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ कर लो, हम उधर कर लेंगे। तो हमारा काम तो अल्लाह ताला की बातों को फॉलो करना, इताअत और फरमाबरदारी करना, ये इबादत है।
نہ یہ کہ عبادت ہے کہ آدمی چہرے کو ادھر کا ادھر کر لے، یہ عبادت تھوڑی نہ ہے کہ ایک آدمی اگر پچھم کی طرف چہرہ کر لے تو عبادت کر رہا ہے، یا وہ مسجد اقصی کی طرف چہرہ کر لے تو عبادت کر رہا ہے۔ عبادت تو اللہ کے حکم کی ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کو کہا ہے تو عبادت یہ ہے کہ آپ ادھر رخ کر لیا جائے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے، اس کی رہنمائی کر دیتا ہے اس طرف۔ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ صراط کے معنی راستہ اور مستقیم سیدھا۔ عام طور سے مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد اسلام ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اسلام ہے، یعنی اللہ جسے چاہتا ہے اسے اسلام کی توفیق دیتا ہے اور اسلام سے میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 142 کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر ہے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک دوسری چیز بیان فرمائی اور اس میں قبلے کا بھی ذکر ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ان لوگوں کو چاہیے تو یہ کہ یہ امت محمدیہ کی پیروی کریں، جو صحابہ کرام ہیں اور بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان کی پیروی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والے ہیں، اور امت محمدیہ کا مقام و مرتبہ بہت ہی زیادہ ہے۔ اللہ نے یہاں بیان فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ وسط کے کئی معنی، ایک معنی تو یہ تھا درمیان، بیچ، میڈیم، اور ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ بہتر، اچھا، افضل، اور یہی معنی یہاں زیادہ درست ہے۔ اور ویسے بھی جو چیز میڈیم اور بیچ میں ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا قال اوسطہم الم اقل لکم لولا تسبحون، اور ان میں سب سے بہتر لوگوں نے کہا کہ کیا میں نے تم لوگوں سے نہیں کہہ رکھا تھا کہ تم لوگ تسبیح بیان کرو۔ تو یہاں وسط کے دو معنی ہیں، ایک معنی درمیان، متوسط، معتدل، اور ایک معنی بہتر کے، اور یہی معنی یہاں زیادہ سوٹیبل اور مناسب ہے۔ اور اسی طریقے سے وسط کے معنی عدل کے بھی ہیں، جیسا کہ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ تو اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا، اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، بھلائیوں کا حکم دیتی ہو، برائیوں سے روکتی ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتی ہو۔ ہم نے اسی طرح تمہیں بہترین امت بنایا لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگوں پر وٹنس ہو جاؤ، لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہو جائے، رسول تم پر گواہ ہونا۔ یہ امت جو ہے، امت محمدیہ جو ہے، یہ در حقیقت بڑی افضل اور بہترین امت ہے۔ یہ وٹنس ہے، گواہ ہے۔ یہ اگر کسی کے بارے میں کچھ کہتی ہے تو اسے مقام دیا جائے گا، سنا جائے گا، اس کی بات کو تسلیم کیا جائے گا، مانا جائے گا۔ اور یہ امت محمدیہ پچھلی جتنی امتیں گزر چکی ہیں سب کے متعلق گواہی دیں گی، حالانکہ اس امت نے دوسری امتوں کو دیکھا نہیں ہے۔ چنانچہ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ یدعا نوح یوم القیامہ، نوح علیہ السلام کو قیامت کے دن بلایا جائے گا، پکارا جائے گا۔ فیقول لبیک وسعدیک یا رب، نوح علیہ السلام کہیں گے اے میرے رب میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا حل بلغت، کیا آپ نے پہنچا دیا؟ کیا آپ نے جو میں نے جو پیغام تمہیں دیا تھا وہ پیغام لوگوں تک پہنچا دیا؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں اللہ میں نے پہنچا دیا۔ فیقال لامتہ حل بلغکم، پھر نوح علیہ السلام کی امت سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا تھا؟ اب یہ امت جواب دیں گی نوح کی ما اتانا من نذیر، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کوئی بتانے والا نہیں آیا، کسی نے کچھ نہیں کہا ہم کو۔ فیقول من یشہد لک، اب پھر سے نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اللہ کا پیغام اگر پہنچایا ہے اپنی امت کو تو یہ امت تو اس کا رد کر رہی ہے، کنڈم کر رہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کون گواہی دے گا کہ آپ نے واقعی اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا؟ یہ سوال کس سے؟ نوح علیہ السلام سے۔ فیقول محمد و امتہ، تو نوح علیہ السلام کہیں گے میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اس بات کی گواہی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ساری امت دے رہی ہے، ساری امت گواہی دے رہی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا، ہم نے رب کا کلام پڑھا ہے،
پوری ایک سورہ نوح کے نام سے ہے، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں بیان کیا، پوری تفصیلات موجود ہیں، کشتی بنانے کا واقعہ، ان میں سوار ہونے کا واقعہ، کتنے سال نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، 950 سال، اور اس کا صلہ یہ ہے کہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ تو یہ امت جانتی ہے، تو اس امت کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ امت محمدیہ گواہی دے گی۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں پر وٹنس ہو، گواہ ہو، تمہاری بات مانی جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر تم گواہی دو گے کہ یقیناً نوح علیہ السلام نے اللہ کے پیغام کو پہنچا لیا۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ پڑھی۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہترین امت بنایا ہے، اور یہ امت پچھلی تمام امتوں کے سلسلے میں گواہی دیں گی۔ یہی معاملہ ہود کے ساتھ، شعیب کے ساتھ، صالح کے ساتھ، دوسرے انبیاء کے ساتھ بھی آئے گا۔ ظاہر سی بات ہے، جس نبی نے سب سے زیادہ دعوت و تبلیغ کی ہے 950 سال، جب اس کے قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تو جن نبیوں کو عمر اور کم دی گئی ہے، 150 اور کم دی گئی ہے، ان کے لوگ تو اور کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا۔ جب 950 سال تبلیغ کرنے کا رزلٹ اور نتیجہ یہ ہے کہ قوم کے افراد کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا، تو جس نبی نے 100 سال، 150 سال، 200 سال تبلیغ کی ہوگی تو اس کی قوم تو آسانی سے انکار کر دے گی۔ اس وجہ سے یہ امت ساری امتوں کے متعلق گواہی دیں گی، اور یہ گواہی کیا ہے؟ قبول کی جائے گی، یہ گواہی قبول کی جائے گی۔ ایسے ہی ہمارے اور آپ کی زبانوں کی قدر کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ جھوٹ، مکر، فریب، دغا بازی، یہ ساری ہماری صفت ہوتی جا رہی ہیں، وگرنہ اس امت کے افراد کی زبان بڑی مقدس ہے، اس اعتبار سے کہ اگر ہم حق اور انصاف کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو اسے قبول کیا جاتا ہے۔ آئیے دیکھیں بخاری اور مسلم کی روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہتے ہیں کہ مروا بجنازۃ فاثنوا علیہا خیرا، ایک جنازہ صحابہ کے پاس سے گزرا تو صحابہ نے اس مرنے والے آدمی کی تعریف بیان کی کہ یہ اچھا آدمی تھا، بھلا آدمی تھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے واجب ہو گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا تو لوگوں نے صحابہ نے اس کی برائی بیان کی کہ اچھا آدمی نہیں تھا۔ تب بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا واجب ہو گئی؟ کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے لوگوں نے تعریف کی تب بھی آپ نے کہا واجب ہو گئی، لوگوں نے برائی بیان کی تب بھی کہا آپ نے واجب ہو گئی، ضروری ہو گیا اس کے لیے، کیا ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا ھذا اثنیتم علیہ خیرا فوجبت لہ الجنہ، یہ وہ شخص ہے جس کی تم نے تعریف بیان کی ہے، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، کیونکہ تم اللہ کی وٹنس ہو، اللہ کے گواہ ہو۔ تم نے اگر اس کے متعلق گواہی دے دی کہ آدمی بھلا تھا، نیک اور صالح تھا، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، اور یہ جن کے متعلق تم نے برائی بیان کی ہے ان کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم اللہ کے گواہ ہو، وٹنس ہو زمین پر، تم اللہ کی وٹنس اور گواہ ہو زمین پر۔ تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں کا جو معاملہ ہے اور ان کے زبان کا جو معاملہ ہے وہ بہت ناپ توڑ کر کے گفتگو کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی آپ کو نواز دے تو آپ اس کی تعریف کے پل باندھنا شروع کر دیں، کوئی آپ کو روک دے تو آپ اس کی برائیوں کے بالکل جو ہے برائیاں کرنے ہی لگ جائے، ایسا نہ ہو۔ ابو الاسود کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میں مدینہ جب آیا، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، جب میں مدینہ آیا تو اس وقت وہاں بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ فجلست الى عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فمرت بهم جنازہ، میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک جنازہ گزرا۔ فاثنی علی صاحبها خیرا، تو جنازے جس آدمی کا جنازہ تھا جو میت تھا اس کی تعریف بیان کی گئی، اس کی خوبیاں بیان کی گئیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وجبت، واجب ہوگی، کیونکہ وہ پورا حادثہ واقعہ ہو چکا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ اب یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے۔ پھر ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی برائی بیان کی، کہا کہ بڑا شریر آدمی تھا۔ تب بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ واجب ہوگی۔ تو ابو الاسود نے کہا ما وجبت یا امیر المومنین، اے امیر المومنین کیا واجب ہو گئی؟ سیم وہی سوال جو امیر المومنین نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا تھا۔
تو کہنے لگے قلت کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہہ رہا ہوں ویسے ہی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ایما مسلم شہد لہ اربعۃ بخیر ادخلہ اللہ الجنہ، کوئی بھی مسلمان آدمی جس کے متعلق 4 درست مسلمان گواہی دے دے کہ بہتر آدمی تھا. جیسے ایک آدمی رہتا ہے، اس کی وفات ہو گئی، پڑوسی اس کے ہیں اور چاروں پڑوسی وہ اچھے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہاں پیسوں پہ بکنے والے ہوں، اور وہ ایمانداری کے ساتھ گواہی دے دے کہ یہ بہتر آدمی تھا اور خود بہتر ہوں گواہی دینے والے بھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ادخلہ اللہ الجنۃ، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے. یعنی ایک آدمی کی وفات ہوئی، پڑوس میں سے یا اس کے جاننے والوں میں سے 4 درست آدمی نے اس کے بارے میں صحیح گواہی دے دی کہ آدمی واقعی بھلا آدمی تھا، نیک آدمی تھا، صالح آدمی تھا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے. فقلنا وثلاثہ، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اگر 3 لوگ گواہی دے تو آپ نے کہا 3 بھی دیں تب بھی اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. پھر صحابہ نے پوچھا اگر 2 گواہی دیں تب، تو آپ نے فرمایا 2 بھی. ثم لم نسألہ عن الواحد، پھر ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک کے بارے میں نہیں پوچھا کہ ایک آدمی اگر گواہی دے تو یہ نہیں پوچھا. تو یہ معلوم ہوا کہ اگر 2 آدمی گواہی دیں، 3 آدمی گواہی دیں، 4 آدمی گواہی دیں تو وہ اس کے لیے جنت کیا ہے، واجب ہو جاتی ہے. اور ایسے برائی کی اگر گواہی دیں تو جہنم واجب ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آسان ہے کہ بس 4 لوگوں کو اکٹھا کریں، بھائی تم میرے مرنے کے بعد میرے حق میں گواہی دینا ہے، پہلے سے پیسے لے لو، نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کی وفات ہوئی وہ نیک آدمی تھا، اور جو لوگ اس کے حق میں گواہی دے رہے ہوں وہ بھی کیا ہو، نیک اور صالح ہوں، وہ بھی نیک اور صالح ہوں. اس طریقے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس امت کے لوگوں کا مقام و مرتبہ کیا بہت زیادہ. اس سے پہلی امتیں جو تھی، ایسا نہیں ہے کہ قوم موسیٰ ہو، قوم ہود ہو، قوم صالح ہو، قوم شعیب ہو، ان میں سے بھی اگر کسی آدمی کی وفات ہو جائے اور وہ 2 3 4 لوگ گواہی دے دیں تو جنتی ہو جائے، نہیں. یہ اس امت کی خصوصیت میں سے ہے، یہ اس امت کی خصوصیت میں سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول پھر گواہی دیں گے ہمارے حق میں بھی اور پچھلے امتوں کے حق میں بھی. اور یہ گواہی کہاں ہوگی؟ قیامت کے دن اور آخرت کے دن. اصل جو گواہی ہوگی وہ قیامت کے دن اور آخرت کے دن ہوں گی. اس کے بعد دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور ہم نے قبلے کو نہیں بنایا، نہیں بدلا جس پر آپ تھے، مگر اس وجہ سے تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کو فالو کرتا ہے، کون رسول کی پیروی کرتا ہے، اور کون وہ ہے جو اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے لوٹ جاتا ہے. یعنی ہم نے قبلے کو جب تبدیل کیا ہے، جو بدلا ہے ڈائریکشن کو، وہ اس وجہ سے تاکہ ہم جان لیں کہ کون لوگ ہیں جو قبلے کے ڈائریکشن کے تبدیل ہو جانے کے بعد آپ کو فالو کرتے ہیں، اور کون لوگ ہیں جو اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے ہو جاتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ رب العالمین تو جانتا ہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، سب کچھ اللہ جانتا ہے. یہاں صرف آزمائش مقصود ہے، کیونکہ آدمی یہ ایک دین کا معاملہ ہے. قبلے کی طرف یعنی مسجد اقصی سے جو لوگوں کا ایک ربط ہو چکا تھا، ایک تعلق ہو چکا تھا، اور ایک آئیڈینٹی ان کی ہو چکی تھی، کیا اللہ کے حکم اور رسول کی اتباع اور پیروی اور فرما برداری میں وہ اس آئیڈینٹی اور اس پہچان اور شناخت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ یہ آزمائش کرنی مقصود تھی. اب دیکھیے سچے ایمان والوں کے علاوہ سارے لوگوں نے واویلا مچانا شروع کر دیا. منافقین واویلا مچانا شروع کر دی، یہود تو خیر تھے ہی، مشرکین نے بھی اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ کیوں قبلہ تبدیل کر دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ہم آزمائیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے، اور جب رسول نے کہا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے تو فوراً اس کو تسلیم کر لیتے. آگے آنے والی روایات اس کو واضح کر دے گی کہ کس طریقے سے صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کیا اس سلسلے میں. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں قبلے کا تبدیل ہو جانا اور اس کو ایڈمٹ کرنا یہ واقعی بہت بڑی بات ہے. آسانی سے لوگ اس کو
قبول نہیں کریں گے، الا الذین الا علی الذین ھدی اللہ، مگر ان لوگوں کے لیے آسان ہے جسے اللہ نے ہدایت دے رکھی ہو، جسے اللہ نے ہدایت دے رکھی ہو اس کے لیے آسان ہے۔ باقی سارے لوگوں کے لیے قبلے کی تبدیلی والی بات کو ماننا کیا ہے؟ بہت بھاری ہے۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، یقیناً اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، اور اللہ رب العالمین لوگوں کے ساتھ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ رب العالمین لوگوں کے ساتھ رحم کرنے والا ہے اور محبت کرنے والا ہے۔ آئیے دیکھیے قبلے کی تبدیلی کا جو معاملہ ہوا ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کے اندر کئی مساجد ہو چکی تھیں، 16 سے 17 مہینے تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ 16 سے 17 مہینے تک، مدینہ آنے کے بعد 16 سے 17 مہینے تک آپ مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ رجب کے مہینے میں نصف رجب یعنی درمیانی رجب میں قبلے کی تبدیلی کا واقعہ اور حادثہ پیش آیا سن 2 ہجری میں۔ ایک روایت یہ ہے جو براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الی بیت المقدس 16 شہرا او 17 شہرا، بخاری کی روایت ہے۔ براء ابن عازب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی 16 یا 17 مہینے۔ وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَن تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبْلَ الْبَيْتِ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسند کرتے تھے کہ قبلہ مسجد حرام ہو جائے۔ وَأَنَّهُ صَلَّى وَصَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِّمَّنْ كَانَ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ وَهُمْ رَاكِعُونَ قَالَ أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قِبْلَ مَكَّةَ فَدَارُوا كما هم قبل البيت وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا لم ندر ما نقول فيهم۔ اب یہاں دیکھیں براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ 16-17 مہینے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے۔ آپ پسند کرتے تھے کہ قبلہ مسجد حرام ہو جائے، اور آپ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ اسی دوران قبلہ چینج ہو گیا، یا لوگ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے اسی دوران قبلہ چینج ہو گیا، اور آدھی نماز جو ہے مسجد اقصی کی طرف اور آدھی نماز مسجد حرام کی طرف کر کے پڑھی گئی۔ اتنے میں ایک شخص وہاں سے نکلا اور مسجد بنی حارثہ کے پاس سے گزرا، تو وہ لوگ نماز ادا کر رہے تھے، تو اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ قبلہ تبدیل ہو گیا، قبلہ کیا ہے؟ بدل گیا ہے۔ مسجد بنی حارثہ قبلہ تبدیل ہو گیا، بدل گیا ہے۔ عصر کی نماز لوگ پڑھ رہے تھے تو اسی نماز میں ان لوگوں نے قبلہ جو ہے اپنا بدل لیا اور کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا انہوں نے شروع کر دیا۔ اس میں طریقہ یہ رہا کہ امام جو ہے آگے سے پیچھے یعنی جہاں تھے وہاں سے بالکل کیا ہے ایسٹ میں چلے گئے، جہاں تھے اسے بالکل اپوزٹ میں چلے گئے، اور مرد عورتوں کی جگہ پہ آ گئے، عورتیں مردوں کی جگہ پہ آ گئیں۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ ایک حرکت ہوئی ہے، لیکن زیادہ ایک تو نماز ہی کے لیے ہوئی ہے، نماز کے پرپس کے لیے ہوئی، اور یہ جائز اور درست ہے۔ جیسے انسان کو مثال کے طور پہ آپ نماز میں ہو اور کوئی دروازہ بہت کھٹکھٹا رہا ہو تو ایسے موقع پر گنجائش ہے کہ آپ اگر پاس میں ہو تو دروازہ کھول دو، نماز کنٹینیو کر لیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نماز میں بات کرنے سے پہلے کا واقعہ ہو، کیونکہ پہلے نماز میں گفتگو کرنا جائز تھا، بہت بعد میں منع کیا گیا، جیسا کہ زید بن اسلم کی روایت، زید بن ارقم کی روایت ہے کہ پہلے صحابہ آتے تھے، بات کرتے تھے کتنی رکعت ہوئی، کیا ہوا، یہاں تک کہ آیت نازل ہوئی وقوموا للہ قانتین، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ المہم یہ اس طریقے صورت بنی۔ تو ایک حادثہ یہ ہوا عصر کی نماز میں، دوسرا مسجد قباء کے اندر ہوا دوسرے دن، اس میں یہ کہ فجر کی نماز لوگ پڑھ رہے تھے، تو یہ بھی بخاری کی روایت ہے، تو عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا، تو دیکھا کہ ارے یہ لوگ تو مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ قبلہ تبدیل ہو گیا، قبلہ بدل گیا ہے،
اور تم لوگ مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، اور ایک آدمی کی گواہی پر فوراً نماز میں ہی سارے لوگ کیا ہے قبلے کی طرف ہو گئے۔ اب معاملہ آتا، بعض روایات ایسی ہیں جس میں کلام ہے کہ ظہر کی نماز تھی یہ جس میں قبلہ تبدیل ہوا۔ دو باتیں تو واضح ہیں کہ یہ حادثات مختلف ہیں، متعدد ہیں۔ مسجد بنی حارثہ میں جو حادثہ ہوا وہ عصر کی نماز میں ہوا۔ مسجد قباء جو آپ دیکھ رہے ہیں وہاں جو ان کو جو خبر ملی، چونکہ وہ تھوڑا مسجد نبوی سے دور ہے، 2.5 سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو وہاں پر جو خبر ملی وہ دوسرے دن فجر میں ملی، جیسا کہ انس بن مالک کی روایت ہے۔ اور ایک تیسری روایت ہے جس میں کلام ہے لیکن بہت سارے علماء نے اسے درست بھی قرار دیا، جیسے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ بہت سارے مفسرین نے اس کو ذکر کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، مسجد قبلتین جو بھی موجود ہے مدینے کے اندر، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ام بشر کے پاس گئے ہوئے تھے، ایک صحابی ہے ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوئے تھے، اور وہیں پر ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، وہیں پر ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز وہاں ادا کی، پڑھائی، ظہر کی نماز آپ نے ادا کی، پڑھائی، اور وہ مسجد بنی سلمہ کہلاتی، مسجد بنی سلمہ کہلاتی۔ اس سے پہلے جس مسجد کا ذکر کیا گیا تھا وہ کون سی مسجد تھی؟ مسجد بنی حارثہ، جہاں عصر کی نماز میں معاملہ ہوا۔ دوسری جو مسجد فجر میں ہوئی وہ مسجد قباء تھی، جس کو مسجد عمرو بن عوف کہتے ہیں۔ یہ جو تیسری مسجد کا ذکر ہو رہا جہاں آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، یہ مسجد بنی سلمہ ہے، اور یہ روایت سب سے کمزور ہے، لیکن اس روایت کو ماننے کی شکل میں یہ بات آتی ہے کہ اصل جو قبلہ تبدیل ہوا وہ ظہر کی نماز میں ہوا، پھر اس کے بعد سب سے قریب جو مسجد وہ مسجد بنی حارثہ تھی، عصر کی نماز میں ان کو خبر مل گئی، اور دوسرے دن فجر کی نماز میں مسجد قباء والوں کو خبر ملی۔ تو کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، ام بشر رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے، اور ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں مسجد بنی سلمہ میں ظہر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے۔ 2 رکعت آپ نے پڑھائی تھی ظہر کی مسجد اقصیٰ کی طرف، کہ وہیں پر آیات کریمہ نازل ہوئیں کہ قبلہ تبدیل ہو گیا، بدل گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے رخ کو قبلہ کی طرف کر لیا، مسجد حرام کی طرف کر لیا، کعبہ کی طرف کر لیا، اور اسی وجہ سے اس مسجد کا نام مسجد القبلتین رکھا گیا ہے۔ یہ اس صورت میں درست ہے جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مسجد میں ظہر کی نماز ادا کی ہو، وگرنہ تینوں مسجدوں کو مسجد قبلتین کہا جائے گا، کیونکہ تینوں مسجدوں کے اندر کیا ہے، آدھی آدھی نمازیں 2 قبلے کی طرف کر کے پڑھی گئی ہیں، 2 قبلے کی طرف کر کے پڑھی گئی۔ مسجد قباء میں بھی فجر میں ہوا ایسا، اور مسجد بنی حارثہ میں عصر میں ایسا ہوا، اور اگر مسجد بنی سلمہ میں مانتے ہیں ظہر کی نماز میں، تو یہ جہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے وہاں ہوا۔ لیکن چونکہ اسی مسجد کو مسجد قبلتین کہا گیا جس مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی۔ بہرحال یہ تھوڑا اختلاف ہے اس سلسلے میں، المهم یہ ہے کہ جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ حادثہ متعدد ہے، یعنی کئی مسجدوں کے اندر ایسا ہوا ہے کہ 2 قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی گئی ہے۔ لیکن اگر یہ مسجد جس کو ابھی مسجد قبلتین کہتے ہیں، اگر روایات کو صحیح اور درست مانا جائے تو یہ وہ مسجد قرار دی جائے گی جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا کی، اور آپ نماز ادا کرا رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے ظہر کی، اور اسی میں قبلے کی آیات نازل ہو گئیں، قبلے کی آیات نازل ہو گئیں۔ المہم تو اس طریقے سے یہ قبلے کی تبدیلی کا واقعہ ہمارے اور آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے پیش کیا گیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ۔ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں بیان کی کہ ہم نے قبلہ کو تبدیل کر دیا ہے، یہ آیت اور بعد میں آنے والی، یہ چیزیں پہلے آ رہی ہیں، اور اب اس کے بعد کی روایت آیت نمبر 144 اس میں اللہ رب العالمین وعدے کرے گا کہ ہم نے
اب قبلے کو تبدیل کر دیا ہے. اور آیت ایسے شروع ہوئی قد نرا تقلب وجهك في السماء, ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ اپنے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, چلیے ہم اسی کو قبلہ بنا دے رہے ہیں جس کو آپ چاہتے ہیں. یہاں آیت نمبر 44 میں جا کر کے وہاں حکم نازل ہو رہا ہے, اور یہ سب پریفیس اور مقدمہ ہے کہ اگر قبلہ تبدیل کیا گیا تو لوگ کیا کہیں گے, بیوقوف لوگ. آپ کو کیا کہنا ہے, اللہ جس طریقے سے چاہے ویسا کرے. اور یہ کہ قبلہ کا تبدیل ہو جانا ایک آزمائش ہے کہ کون آپ کو فالو کرتے ہیں اور کون آپ کے مخالف ہو جاتی ہے. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, اللہ تعالیٰ تمہاری ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. یہ ایمان سے مراد بالاتفاق صلاح ہے, نماز ہے, جیسا کہ بخاری کی روایت. یا ایمان سے مراد کیا ہے, صلاح ہے, کہ اللہ تمہاری نمازوں کو جو تم نے, اصل میں صحابہ میں بہت سارے لوگوں کو یہ ڈر و خوف پیدا ہوا کہ جن لوگوں نے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی نماز قبول نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا, اور وہ ان کی وفات بھی ہو گئی, کیونکہ 16-17 مہینے کے اندر بہت سارے صحابہ کی وفات ہو گئی. انہوں نے قبلہ کی طرف منہ کر کے یعنی کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہی نہیں کبھی. ان کی وفات ہو گئی اور وہ نماز کیا مسجد اقصی ہی کی طرف منہ کر کے پڑھتے رہے. تو بعض صحابہ کو یہ خدشہ لاحق ہوا, تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا. تم مسجد اقصی کی طرف جو منہ کر کے نماز پڑھتے رہے وہ ساری نماز کیا ہے, قابل قبول. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, اور اللہ ایسا کیسے کر سکتا ہے, اللہ تو لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ رحم کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے. تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ان اعمال کو ضائع کر دے جو آپ مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. باقی باتیں جو انشاءاللہ رہ گئی ہیں قبلے کے متعلق وہ آئندہ دنوں میں آئیں گی, جس سے تصویر انشاءاللہ اور زیادہ صاف ہو جائے گی. اس طریقے سے آج کا جو درس قرآن ہے وہ اللہ کی توفیق سے مکمل ہوا. اگر کوئی سوال اہم ہے تو کر سکتے ہیں, نہیں تو قبلے کے متعلق سوالات جو ہے اس کا مناسب وقت آئندہ ہفتہ ہے, تاکہ مکمل بات ہو جائے تو سوال کرنے میں کیا ہے آسانی رہیں گی. پھر بھی اگر کوئی چیز کھٹک رہی ہے تو پوچھی جا سکتی ہے. جی, جب بتایا نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو ہاں کعبۃ اللہ میں نماز پڑھتے تھے. بتا رہا ہوں کیسے. یہ جو حجر اسود دیکھ رہے ہیں نا, حجر اسود اور رکن یمانی جس کو چھوا جاتا, ان دونوں کے درمیان آپ نماز پڑھا کرتے تھے. جو شام ہے نا, جو مسجد اقصی ہے, مسجد, جب آپ اپنی پیٹھ کعبہ کی طرف کریں گے تو چہرہ آپ کا کدھر ہو جائے گا, ہاں مسجد اقصی کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طریقے سے کھڑے ہوتے تھے کہ رائٹ میں آپ کے حجر اسود اور لیفٹ میں آپ کے رکن یمانی ہوتا تھا, تو اس طریقے سے قبلے کے ساتھ ساتھ کیا ہے آپ کا مسجد اقصی قبلہ ہوتا تھا اس طرف. لیکن جب آپ مدینہ آئے تو مکمل طور سے آپ کو کیا حکم دیا گیا کہ آپ مسجد اقصی کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں. مدینہ جو ہے, مدینے میں جو لوگ لیٹرنگ اور باتھ روم وغیرہ کا جو مسئلہ ہے نا کہ قبلہ اور نہ کیا جائے, تو مدینے کے لوگوں کے لیے کیا ہے کہ وہ ولاکن شرقوا او غربوا, وہ پورب اور پچھم کریں گے, بیت الخلا بنائیں گے, کیونکہ اتر دکن اگر کرتے ہیں تو کعبہ آئے گا. نہیں سمجھ پا رہے, تصویر کے ساتھ شاید آسانی ہو سمجھانے میں. یہ اس کو کرتے ہیں کہ اس کا ایک بنا لیتے ہیں انشاءاللہ رب العالمین, ہاں میں بنا کر کے انشاءاللہ پیش کرتے ہیں تو زیادہ آسانی ہوگی انشاءاللہ رب العالمین. چہرہ دیکھیں تو کعبے کی طرف, ظاہر سی بات ہے کعبہ تو چاروں طرف سے ہے نا. آج بھی اگر آپ کعبہ جائیں گے تو ادھر بھی کھڑے ہوں, ادھر بھی کھڑے ہوں, ادھر بھی کھڑے ہوں, چاروں طرف سے کعبہ ہے. لیکن وہ ایک جو جہہ ہوتی ہے نا, ایسٹ ویسٹ اور نارتھ اور ساؤتھ کی, وہ تو نہیں ہو رہی ہے نا. جیسے ہم یہاں ہیں تو اگر ہمارا قبلہ کیا ہو رہا ہے, ویسٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اس طرف ہو رہا ہے مثال کے طور پر. لیکن اگر آپ کعبہ کے اندر ہو تو کسی طرف کھڑے ہو جائیں, وہ کعبہ ہر طرف ہوگا, ہے نا. وہ انشاءاللہ میپ کے ذریعے سے آپ لوگوں کی مدد سے انشاءاللہ اس کو بنائیں گے تو آسانی ہوگی. چلیں سیرت کا درس شروع کرتے ہیں.
پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کوئی سوال وغیرہ اگر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ کی بایوگرافی، آپ کی سوانح حیات، یہ وہ عطر ہے، وہ خوشبو ہے کہ جو آدمی اسے لگا لے اس کی زندگی ہی نہیں بلکہ پوری جنت ہی معطر ہو جائے گی اور جنت تک وہ پہنچ جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کچھ گفتگو ہم اور آپ پچھلے لیکچرز میں اور دروس میں سن آئے ہیں. پچھلے درس میں ہم اور آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کے متعلق، پھوپھیوں کے متعلق، خالاؤں کے متعلق، ماموؤں کے متعلق، اسی طرح سے آپ کے والد وغیرہ کے متعلق کیا ہے گفتگو سنی تھی. اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے والدہ کے پیٹ میں تھے اسی وقت آپ کے والد کی وفات ہو گئی تھی اور آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی، آپ اس دنیا میں کب قدم رنجا ہوئے. یہ سبھی جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اور آپ کی دنیا میں آمد یہ وہ اجالا ہے جس سے قیامت تک لوگ روشن ہو گئے. آپ کی آمد سے پہلے جو صورتحال تھی، ہر آدمی گمراہی کے راستے میں مبتلا تھا، لیکن آپ آئے تو دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا. خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یعنی آپ ایسے وقت میں پیدا ہوئے جب ہر شخص کو ہدایت کی ضرورت تھی. آپ آئے اور آپ نے لوگوں میں محنت کی تو وہ لوگ جو ان پڑھ تھے، جن کو لمحہ لمحہ راستہ بتانے کی ضرورت تھی، وہ راستہ بتانے والے ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے متعلق کئی حصے ہیں. ایک حصہ آپ کی پیدائش کے دن سے متعلق ہے کہ کس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، کس سال پیدائش ہوئی. یہ وہ چیز ہے جو تقریباً متفق علیہ ہے، جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یوم الاثنین، دوشنبہ، پیر کے دن، منڈے کے دن ہوئی صبح کے وقت میں. اور اس کی دلیل خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کا فرمان اور آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی، اور اس نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ما تقول فی صوم یوم الاثنین، اے اللہ کے رسول یوم الاثنین کے دن، پیر کے دن روزہ رکھنے کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک یوم ولدت فیہ، یہی تو دن ہے جس دن میری پیدائش ہوئی ہے. تو یہ بالکل واضح ہے، ذاک یوم ولدت فیہ، یہی وہ دن ہے جس دن میری پیدائش ہوئی ہے. وفیہ انزل علی القرآن، اور یہی وہ دن ہے جس دن مجھ پر نبوت اور رسالت کا تاج رکھا گیا ہے، مجھ کو نبی اور رسول بنایا گیا. تو صحیح مسلم کی روایت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم الاثنین کے دن، منڈے کے دن، پیر کے دن پیدا ہونا بالکل متحقق ہے. اور اسی طریقے سے اسی دن آپ کو نبی اور رسول بھی بنایا گیا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین کے دن روزہ خود رکھا کرتے تھے اور آپ نے اس دن روزہ رکھنے پہ ابھارا بھی ہے. اور یہ دن ہو گیا کہ اس دن آپ کی پیدائش ہوئی. سال کے حساب سے دیکھا جائے تو عام الفیل جس کو کہتے ہیں، ہاتھی کا سال، پہلے جانتے ہیں نام ایسے ہی رکھے جاتے تھے. پہلے کوئی بڑا حادثہ ہو جائے کسی سال تو اسی حادثے سے اس سال کو جانا اور پہچانا جاتا تھا. جیسے بھائی بہت سارے لوگ اگر مان لے تاریخ ختم کر دی جائے
تو 9/11 سے جانتے ہیں، ایک حادثہ جو ہوا. تو اس طریقے سے کیا ہے، کوئی بڑا انسیڈنٹ، کوئی حادثہ اور واقعہ ہو جاتا تھا تو اسی سے اس سال کو جانا اور پہچانا جاتا تھا. جیسے تعاون امواس، جس سال کا ہے سالی پڑی، اس کو اس طریقے سے جانا گیا. پہلے بھی اس طریقے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کو پیدا ہوئے، یعنی اس سال پیدا ہوئے جس سال ہاتھی والا واقعہ، ابرہہ کا واقعہ پیش آیا تھا. اس وقت جب ابرہہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، اس وقت آپ اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے. اور اس واقعے کے بعد، ابرہہ کے واقعے کے بعد تقریباً 50 یا 50 یا 55 ڈیز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، مسند احمد کی روایت ہے، یا نبی اللہ ما کان اول بدء امری، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں بیان کیجئے، کس طریقے سے آپ کی پیدائش ہوئی، کیا ہے، آپ اپنے بارے میں کچھ بیان کیجئے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، جس کا ذکر ہم اس سے پہلے کیا ہے سورہ بقرہ کی آیات میں چند ہفتوں پہلے سنائے ہیں کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان کے درمیان، اہل مکہ کے درمیان ایک رسول پیدا فرما جو تیری آیات کو تلاوت کرے اور سنت کی بات سکھلائے، انہیں پاک کرے. وہی دعا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے والد ابراہیم کی دعا ہوں، وبشرا عیسیٰ، اور اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں. جیسا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں کیسے رسول کی بشارت اور خوشخبری دے رہا ہوں جو میرے بعد آنے والا ہے اور اس کا نام کیا ہے، احمد ہوگا. تو آپ نے فرمایا بشرا عیسیٰ، اور میں اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں. ورات امی انہ یخرج منہا نور اضاءت منہ قصور الشام، اور جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں نے دیکھا کہ اس کے یہاں سے، اس کے بدن سے ایک نور، ایک روشنی نکلی ہے جس سے شام کے محل کیا ہے اور روشن ہو گئے، جس سے شام کے محل روشن ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے متعلق جب آپ پیدا ہوئے، اس سلسلے میں بہت ساری روایات بیان کی جاتی ہیں کہ بت گر پڑے اور یہ ٹوٹ گیا وہ ٹوٹ گیا، بہت ساری روایت، لیکن ان میں سے کوئی روایت ایسی نہیں ہے جو محدثین کی عدالت پر کھری اور کھوٹی ہو، درست اور صحیح ہو. سب سے صحیح بات جو معلوم ہو سکی ہے روایات کے سلسلے میں وہ یہی ہے جسے شیخ البانی نے حسن قرار دیا اور شیخ شعیب ارناؤت نے، کہ آپ کی والدہ نے دیکھا کہ ان کے بطن سے ایک نور اور روشنی نکلی جس سے شام کے محل کیا ہے روشن ہو گئے. باقی جتنی باتیں ذکر کی گئی ہیں، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری نے بھی ذکر کیا ہے کہ بہت سارے حادثات ہوئے، بت گر پڑے، ٹوٹ گئے، یہ ہوا، لیکن کہتے ہیں کہ یہ بات درست اور صحیح نہیں ہے. تو اس طریقے سے شیب بنی ہاشم میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے اندر یوم الاثنین، پیر کے دن صبح کے وقت آپ پیدا ہوئے. مہینہ ربیع الاول کا تھا، جو مہینہ چل رہا ہے یہی مہینہ تھا، اور صحیح تاریخ 9 ربیع الاول، ہم 9 ہی میں چل رہے ہیں الحمدللہ ہم 9 ربیع الاول ہی سے گزر رہے ہیں، کیونکہ رات مغرب کے بعد رات چینج ہو جاتی ہے. تو ربیع الاول کے مہینے میں اس میں بھی تقریباً اتفاقی الگ بات ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ رمضان میں پیدائش ہوئی ہے، کچھ نے کہا محرم میں، لیکن ایسا قول شاذ ہے. ایسا قول کیا ہے؟ شاذ ہے، جس میں تقریباً علماء کا اتفاق ہے مہینوں میں وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. البتہ تاریخ میں کافی اختلاف موجود ہے. کسی نے کہا 1 تاریخ کو ربیع الاول کی 1 تاریخ تھی، کسی نے کہا 2 تاریخ تھی، کسی نے کہا 8 تاریخ تھی، کسی نے کہا 9 تاریخ تھی، کسی نے کہا 10 تاریخ تھی، کسی نے کہا 12 تاریخ تھی، کسی نے کہا 17 تاریخ تھی، کسی نے کہا 18 تاریخ تھی. اور ان تاریخوں کو بیان کرنے والے بڑے بڑے علماء اور محدثین ہیں، ان کو بیان کرنے والے. اب اس میں اللہ رب العالمین کی کیا حکمت تھی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن آپ کی تاریخی ولادت کے متعلق کافی اختلاف موجود ہے. البتہ اس اختلاف سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ کے کا جشن میلاد مناتے ہیں، کم سے کم ان کو جواب دینے کے لیے آسانی ہوگی کہ بھائی آپ کس تاریخ کو مناتے ہو. 12 تاریخ کو، تو 12 تاریخ تو آپ کی ولادت کی اتفاق کے ساتھ تو نہیں ہے، اختلاف ہے اس میں، اور وفات کی تاریخ تو یہ متعین ہے، تو کس تاریخ کو منائے؟ 1 تاریخ کے کہنے والے بھی، اور خاص طور سے جو لوگ اس کو مناتے ہیں. مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی نے 8 ربیع الاول کی تاریخ آپ کی تاریخ پیدائش کے ذکر کی ہے، اور یہی رائے امام ابن کثیر کی بھی ہے کہ آپ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. بہرحال لیکن اس میں مشہور زیادہ جو ہے وہ 9 اور 12 ہے.
مولانا صفی الرحمان مبارک پوری نے الرحیق المختوم کے اندر 9 تاریخ کو اور راجح قرار دیا ہے. اسی طریقے سے رحمت اللہ عالمین کے مصنف مولانا سلمان منصور پوری نے بھی 9 ربیع الاول کو کہا ہے. اور اسی طریقے سے محمود پاشا فلکی جو ماہر فلکیات تھے، ماہر ریاضیات، جو میتھمیٹکس کے ماہر ہیں اور جو ایسٹرونومی کے ماہر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جہاں سورج گرہن لگا ہوا تھا اس کو ملا کر کے اور بیک جا کر کے، اور یہ ہے کہ جو دن 9 ربیع الاول سے میچ کھاتا ہے، یعنی یوم الاثنین کا جو دن ہے، اس سے جو تاریخ میچ کھاتی ہے وہ صرف اور صرف 9 ربیع الاول ہے. یعنی آپ یوم الاثنین کو پیدا ہوئے، منڈے کے دن پیدا ہوئے، متحقق ہے. اب اگر منڈے کے دن آپ کی پیدائش کو مانتے ہیں تو جو تاریخ متعین ہوتی ہے وہ 9 ربیع الاول کی 12 کو نہیں میچ کھاتی یا 8 کی نہیں میچ کھاتی ہے. اسی وجہ سے بہت سارے علماء کی رائے اور مفسرین کی رائے، محدثین کی رائے یہ بن رہی ہے کہ 9 ربیع الاول آپ کی تاریخ پیدائش ہے. بہرحال یہ کوئی بہت اہم معاملہ نہیں ہے، ہر قول کے قائلین موجود ہیں، لیکن ہمارے اپنے علم میں 9 ربیع الاول کی تاریخ زیادہ راجح ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ نے عبد المطلب کو خوشخبری دی کہ آپ کے ہاں پوتا آیا ہوا ہے. آئے وہ خوشخبری، وہ سنتے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد عبد المطلب آئے، آپ کو گود لیا اور خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، اللہ رب العالمین سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور ایک پیارا سا نام عبد المطلب نے محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا. یہ نام عرب کے ہاں معروف اور مشہور نہیں تھا، یہ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا گیا محمد. یہ الگ بات ہے کہ آپ کے اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے نام ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہیں، جیسے آپ کا نام احمد بھی رکھا گیا اور کہا گیا احمد یہ نام آپ کی والدہ نے رکھا، اور کہا گیا ہے کہ دونوں نام عبد المطلب نے ہی رکھا ہے، محمد بھی اور احمد بھی. اور یہ وہ نام ہے جو قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں، 1 مرتبہ احمد نام ذکر کیا گیا اور 4 مرتبہ محمد نام ذکر کیا گیا. لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کے اور نام ہیں. امام جلال الدین سیوطی نے تو 300 نام تک ذکر کیے ہیں، بعض نے اور کم ذکر کیے ہیں، لیکن اس میں صحیح بات یہ ہے کہ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی تعداد نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کے ناموں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن اس قدر نہیں ہے. بہت سارے لوگوں نے جو صفات آپ کی بیان کی گئی ہیں ان کو نام کاؤنٹ کیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا المزمل، تو مزمل نام نہیں ہے، صفت ہے، چادر اوڑھنے والے اور یہ کرنے والے. مدثر ہے، مزمل ہے، رحمت للعالمین ہے، رؤوف الرحیم ہے، نذیر ہے، بشیر ہے، شاہد ہے، مبشر ہے. تو بہت سارے لوگوں نے ان صفات کو نام کاؤنٹ کیا ہے، تو اس طریقے سے ناموں کی تعداد بڑھ گئی. البتہ آپ نے اپنے نام جو خاص طور سے بیان فرمائے ہیں اپنی زبان سے وہ یہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان علی اسماء، میرے کئی نام ہیں. انا محمد، بخاری کی روایت، انا محمد، میں محمد ہوں. وانا احمد، میں احمد ہوں. وانا الماحی، میں ماحی ہوں. الذی یمحو اللہ بی الکفر، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کفر کا خاتمہ کر دے گا، کفر کو مٹا دے گا، تو ماحی ہوں. وانا الحاشر، میں حاشر ہوں، یہ اہم نام آپ کا. الذی یحشر الناس علی قدمی، جس کے قدموں میں لوگ جمع اور اکٹھا ہوں گے قیامت. وانا العاقب، میں عاقب ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. یہ 5 نام آپ کے، محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، یہ بڑے مشہور نام ہیں. اور بخاری کی دوسری روایت یہ ہے کہ لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں. تو حالانکہ اس کے علاوہ بھی نام آپ نے خود ذکر کیا ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسمی لنا نفسہ اسماء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام ہم سے بیان کرتے تھے. تو آپ کہتے انا محمد و احمد والمقفی والحاشر ونبی التوبہ ونبی الرحمہ. تو یہاں آپ نے 3 نام مزید ایڈ کیا جو پچھلے حدیث میں موجود نہیں تھے، یعنی مقفی، نبی التوبہ اور نبی الرحمہ، اور اس کے علاوہ نبی الملحمہ، اور بھی بہت سارے نام ذکر کیے گئے. لیکن مشہور اور اہم نام آپ کے کیا ہیں؟ وہ 5 ہیں، محمد، احمد، حاشر، ماحی اور عاقب. حاشر، ماحی اور عاقب، یہ نام آپ کے اہم ہیں، اہم ناموں میں سے ہیں، بہت اہم نام ہیں. اور بھی بہت سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں. تو یہ نام ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے. اور نام کی زیادتی عربی میں کہا جاتا ہے کہ زیادت الاسماء تدل علی عظمتها، کسی آدمی کا زیادہ نام ہو تو یہ اس کی عظمت کی
اور بڑے ہونے کی دلیل ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہے اور اللہ سے زیادہ عظیم بھی کوئی نہیں ہے, اللہ سے زیادہ بڑا بھی کوئی نہیں ہے. تو یہ معاملہ ہوا آپ کے نام کے متعلق. اب آتے ہیں ختنے کے متعلق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ کب اور کیسے ہوا. اس سلسلے میں 3 باتیں ذکر کی جاتی ہیں, جیسا کہ امام ابن قیم نے تحفۃ المودود کے اندر ذکر کیا, مولود کے اندر ذکر کیا ہے کہ بعض علماء کی رائے ہے کہ آپ پیدا ہوئے تو آپ کا ختنہ کیا ہوا تھا, یعنی مختون پیدا ہوئے, ایک رائے یہ ہے. اور اس کے قول کے کہنے والے بھی بڑے بڑے علماء ہیں اور ان کے اپنے دلائل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صفیہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی تھی, جن کا ذکر پچھلے ہفتے میں ہوا, انہوں نے دیکھا, یہ دیکھتے ہیں عورتیں دیکھتی ہیں نا کہ بیٹا ہے کہ بیٹی, تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بیٹا, اور دیکھنے کے لیے یہ ضرورت ہے, تو دیکھا کہ آپ مختون تھے. پر یہ روایت صحیح طور پہ ثابت نہیں ہے. اور بھی بہت ساری روایت پیش کی جاتی ہیں جو جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختون پیدا ہوئے, یعنی ختنہ آپ کا پہلے سے آلریڈی کیا جا چکا تھا. اس قول کے کہنے والے بہت سارے علماء ہیں. دوسرا قول یہ ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا ختنہ کیا. دوسرا قول کیا ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا ختنہ کیا جب آپ کا سینہ تیسری مرتبہ چاک کیا گیا. تیسرا قول یہ ہے کہ 7ویں دن عرب کے کلچر, تہذیب اور رواج کے مطابق 7ویں دن آپ کے دادا عبد المطلب نے ختنہ کیا. اور ان میں سے کوئی روایت صحیح طور پہ ثابت نہیں ہے, نہ ان لوگوں کی روایت جو یہ کہتے ہیں کہ آپ آلریڈی ختنہ کیا ہوا آپ کا تھا, نہ یہ ثابت ہے صحیح طور پہ کہ جبریل نے ختنہ کیا علیہ الصلوۃ والسلام, اور نہ یہ صحیح طور پہ ثابت ہے کہ عبد المطلب نے 7ویں دن ختنہ کیا. لیکن ان تینوں روایات میں سب سے زیادہ جو کم ضعیف ہے, سب سے زیادہ اقرب الی الصواب ہے, وہ یہ کہ 7ویں دن آپ کے چچا, آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا ختنہ کیا. اور یہ اس لیے بھی زیادہ مناسب معلوم ہو رہا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ آلریڈی آپ کا ختنہ ہو چکا تھا جب آپ پیدا ہوئے, تو یہ آپ کی شخصیت میں نقص اور کمی مانا جائے گا کہ آپ پورے انسان پیدا نہیں ہوئے. یہ بات ایک نقص اور کمی پیدا کرتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عرب کا جو دستور تھا, جو کلچر تھا, اس کلچر کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ 7ویں دن عام طور سے لوگوں کا ختنہ کر دیا جاتا تھا. واللہ اعلم بالصواب, میرے اپنے علم میں یہی بات زیادہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ کا ختنہ 7ویں دن آپ کے دادا عبد المطلب نے کیا. واللہ اعلم بالصواب. اب آئیے دیکھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے والیاں کون کون سی ہیں. یہ بات تو معروف ہے کہ سب سے پہلے آپ کو دودھ آپ کی والدہ آمنہ بنت وہب نے پلایا. بہت سارے لوگ ان کا ذکر ہی نہیں کرتے, حالانکہ سب سے پہلے دودھ آپ کی والدہ آمنہ بنت وہب نے آپ کو پلایا. اس کے بعد ابو لہب کی لونڈی, جن کا ذکر پچھلی بار ہوا, ابو لہب جن کا نام عبد العزہ تھا, جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا تھے, ان کی لونڈی تھی سویبہ الاسلمیہ. تو دوسرے نمبر پہ دودھ سویبہ الاسلمیہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پلایا. اور یہ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے کہا کہ مجھے سویبہ نے دودھ پلایا ہے. آئیے روایت دیکھتے ہیں بخاری اور مسلم کی. روایت اس طریقے سے کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ, جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہماری اور آپ کی ماں ہے, ام حبیبہ جن کا نام رملہ بنت ابو سفیان, جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن ہے. ام حبیبہ, امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہوتے تھے, سالے ہوتے تھے. تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ ہل لک فی بنت ابی سفیان, کیا آپ کو ابو سفیان کی بیٹی یعنی میری بہن میں کوئی رغبت ہے؟ تو آپ نے پوچھا کس لیے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی نکاح کرنے کے لیے, آپ میری بہن سے نکاح کر لیجیے. تو آپ نے پوچھا اتحبینا, کیا تم اسے پسند کرتی ہو؟ کیونکہ عام طور سے عورتیں پسند نہیں کرتی ہیں کہ وہ اپنی سوتن لے کر آئیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ام حبیبہ سے, کیا تم اسے پسند کرتی ہو کہ میں تمہاری بہن سے نکاح کر لوں؟ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا, لست لک بمخلیۃ, اللہ کے نبی میں تنہا تھوڑی نہ ہوں آپ کی بیوی, میرے علاوہ تو بہت ساری بیویاں آپ کی ہیں, تو میں چاہتی ہوں کہ ایک اور میری بہن ہی آپ کی بیوی بن جائے تاکہ وہ اس برکت میں, خیر میں, بھلائی میں شریک ہو جائے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہا لا تحل لی, تمہاری بہن میرے لیے جائز نہیں ہے.
تمہاری بہن میرے لیے جائز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رہ سکتے، دو سگی بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رہ سکتے ہیں، سورہ نساء کی کے اندر ہے، چوتھا پارہ کا بالکل آخری لائن۔ اور اسی طریقے سے حدیث میں یہ ہے کہ بیوی کی پھوپھی اور خالہ کو بھی اکٹھا نہیں کر سکتے ہیں، یعنی اگر آپ نے کسی عورت سے نکاح کر لیا ہے تو اس کی سگی خالہ سے بھی نکاح نہیں کر سکتے ہیں، اس کی سگی پھوپھی سے بھی نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام حبیبہ سے کہا کہ میں تمہاری بہن سے نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ میرے لیے حلال نہیں ہے دو بہنوں کو اکٹھا کرنا۔ پھر ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ مجھے خبر ملی ہے کہ آپ جو ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی میں رغبت رکھتے ہیں۔ ام سلمہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا ہیں؟ بیوی ہیں، جن کا نام ہند تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارے کیسی بات کر رہی ہو تم کہ میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے نکاح کروں؟ وہ تو دو وجہ سے، تمہاری بہن تو صرف ایک ریزن کی وجہ سے میں نکاح نہیں کر سکتا ہوں کہ دو بہنوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ام سلمہ کی بیٹی جن کا ذکر تم کر رہی ہو وہ تو دو طریقے سے میرے لیے حرام ہے۔ پہلے اس لیے کہ میں نے اس کی ماں سے نکاح کر رکھا ہے تو اس کی بیٹی سے نکاح کیسے کر سکتا ہوں؟ نمبر ایک وہ میری ربیبہ ہے، نمبر دو جو اہم پوائنٹ ہے ارضعتنی واباہا سویبہ، سویبہ نے مجھے اور اس لڑکی کے والد دونوں کو دودھ پلایا ہے، تو اس طریقے سے اس کے والد میرے بھائی ہو گئے اور یہ میری بھتیجی ہو گئی، تو میں اپنی بھتیجی سے کیسے نکاح کر سکتا ہوں؟ تو دو وجہ، ایک تو یہ کہ میری بیوی کی بیٹی ہے نکاح نہیں ہو سکتا، دوسرے یہ ہے کہ یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے اور بھائی کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ، ابھی اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ رب العالمین تو بات واضح ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے یہاں میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ڈکلیئر کر دیا کہ مجھے سویبہ نے دودھ پلایا، بخاری اور مسلم، یہ دوسری خاتون جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا ہے۔ سویبہ کے متعلق اختلاف ہے کہ آیا انہوں نے اسلام قبول کیا یا نہیں کیا۔ زیادہ صحیح بات معلوم یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ مکہ کے اندر ہی تھی، سن 7 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ البتہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے ہدیہ، ہدایے، گفٹ اور تحفے وغیرہ سویبہ کے لیے بھیجتے رہتے تھے۔ تیسری خاتون جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا اور خوب پلایا وہ کون ہے؟ حلیمہ السعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے متعلق امام ابن قیم کی رائے ہے، ان میں بھی اختلاف کیا آیا انہوں نے اسلام قبول کیا یا نہیں۔ امام ابن قیم کی رائے یہ ہے کہ انہوں نے توقف اختیار کیا ہے، انہیں کہتے ہیں کہ اس بارے میں کچھ کہا نہیں جائے گا کہ آیا وہ اسلام میں داخل ہوئی یا نہیں، جبکہ دیگر علماء جیسے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کا شمار صحابہ میں کیا ہے۔ ان کی کتاب الاصابہ فی تمیز الصحابہ، اس میں انہوں نے حلیمہ سعدیہ کو صحابیہ کہا ہے، اور ایسے ہی حافظ ابن عبد البر نے الاستیعاب میں انہیں صحابیہ کہا ہے، امام ابن الجوزی نے صفت الصفوہ میں ان کو صحابیہ کہا ہے، اور یہی زیادہ درست بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی ماں حلیمہ السعدیہ اور آپ کے رضائی والد ان کے شوہر عبد الحارث دونوں اسلام میں داخل ہو گئے تھے، واللہ عالم بالصواب۔ تو حلیمہ سعدیہ جو ہے یہ وہ خاتون ہے جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا۔ اس متعلق بھی یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ وَاسْتُرْضِعْتُ فِي بَنِي سعد بن بکر، کہ مجھے سعد بن بکر کے قبیلے میں دودھ پلایا گیا ہے، اور وہ جو حلیمہ سعدیہ تھیں وہ سعد بن بکر کے خاندان سے تھیں۔ تو اس میں بھی ایک طریقے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کیا ہے کہ مجھے وہاں دودھ پلایا گیا ہے۔ تو یہ 3 خاتون وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان میں آپ کی والدہ آمنہ بنت وہب اور دوسری خاتون سویبہ الاسدیہ، جن کے متعلق اختلاف ہے کہ اسلام قبول کیا تھا کہ انہوں نے نہیں، اور زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوئی تھیں، اور تیسرے حلیمہ السعدیہ جن میں اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہی معلوم ہو رہی کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، وہ بھی اور ان کے شوہر دونوں نے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، یہ معاملہ ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش، آپ کے ختنے، اور اسی طریقے سے آپ کو دودھ پلانے کے متعلق۔ اب آئیے دیکھتے ہیں آپ کے بھائی بہنوں کے متعلق۔ یہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آپ کے بھائی بہن نہیں تھے، آپ تنہا تھے، لیکن آپ کے 7 بھائی بہن ہیں، آپ کے 7 بھائی بہن
تھے وہ کہاں کس طرف سے آ رہے ہیں؟ وہی دودھ شریک بھائی اور رضاعی بھائی، رضاعی بھائی، اور یہ اہم بھائی ہوتے ہیں کیونکہ مکمل بھائی کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اس میں جو ہے پراپرٹی وغیرہ میں حصہ نہیں ہوتا ہے، لیکن یحرم من الرضاع ما یحرم ما یحرم من النسب، جو رشتے نسب اور خون سے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے کیا ہے؟ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کے رضاعی بہن بھائی بہن کی تعداد 7 ہے۔ حمزہ، ابو سلمہ، ابو سفیان، مسروح، عبداللہ ابن الحارث، انیسہ بنت الحارث اور شیمہ بنت الحارث، یعنی 5 بھائی اور 2 بہنیں، 2 بہنیں۔ اب آئیے ان کا مختصر تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا نام ذکر کیا گیا حمزہ۔ حمزہ آپ کے رضاعی بھائی ہیں، لیکن اصل کیا ہے؟ آپ کے چچا ہیں، اصل آپ کے چچا ہیں۔ سویبہ نے، جو ابو لہب کی لونڈی تھی، سویبہ نے پہلے حمزہ کو دودھ پلایا رضی اللہ عنہ وارضا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، پھر اس کے بعد آپ کی پھوفی کے لڑکے عبد الاسد کو دودھ پلایا، جن کا ذکر ابھی انشاءاللہ آئے گا، جن کو ابو سلمہ کہا جاتا ہے، جو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شوہر تھے۔ تو اس طریقے سے وہ کیا ہو گئے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا پلس رضاعی بھائی۔ چچا کی لڑکی سے نکاح جائز اور درست ہے، چچا کی لڑکی سے نکاح جائز اور درست ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا کہ آپ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا لا تحل لی، بخاری اور مسلم کی روایت، لا تحل لی، میرے لیے حلال نہیں ہے کہ میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے نکاح کروں۔ ہی ابنۃ اخی من الرضاع، اس لیے کہ وہ میرے بھائی رضاعی بھائی کی بیٹی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میرے چچا کی لڑکی، کیوں؟ چچا کی لڑکی سے نکاح جائز ہے اور ساری کائنات جانتی ہے کہ حمزہ آپ کے چچا ہیں، لیکن آپ نے ایک دوسرا رشتہ بیان کیا کہ ہی ابنۃ اخی من الرضاع، میں ان سے نکاح نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ وہ میرے رضاعی بھائی کی بیٹی ہے، اور اس طریقے سے میری بھتیجی ہوگی، بھتیجی سے نکاح درست نہیں ہے۔ تو یہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا بھی اور آپ کے رضاعی بھائی بھی۔ دوسرا جن کا ذکر کیا گیا ابو سلمہ، یہ کنیت ہے، ابو سلمہ یہ کنیت ہے، سلمہ ان کی بیٹی کا نام تھا، اور اسی سے وہی کنیت ابو سلمہ کی، وہی کنیت ام سلمہ، دونوں آپس میں پہلے میاں بیوی تھے، پھر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہو گئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام سلمہ سے نکاح کر لیا سن 4 ہجری میں۔ ابو سلمہ کا نام کیا تھا؟ عبداللہ ابن الاسد، عبداللہ بن عبد الاسد المخزومی، یہ آپ کے رضاعی بھائی ہیں، اور یہ آپ کے پھوفی زاد بھائی بھی ہیں، کیونکہ ان کی والدہ کا نام برہ تھا۔ کیا نام تھا؟ برہ، جن کا ذکر ہوا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوفی کے لڑکے ہیں، عبداللہ ابن عبد الاسد، جو مشہور ہے ابو سلمہ کے نام سے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوفی کے لڑکے بھی ہیں اور آپ کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں، کیونکہ سویبہ نے دودھ پلایا تھا۔ اسی وجہ سے آپ نے ان کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے جو منع کیا، اس میں ایک ریزن یہ بھی تھی، اور ایک ریزن یہ کہ ان کی ماں سے میں نے نکاح کر لی۔ تیسرے جو ہے آپ کے رضاعی بھائی، وہ ابو سفیان ابن الحارث ہیں، ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب، ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہوتے ہیں رشتے میں؟ چچا زاد بھائی۔ حارث آپ کے بڑے چچا تھے، جن کا ذکر پچھلے ہفتے میں ہوا۔ حارث آپ کے بڑے چچا تھے اور انہی کے لڑکے ابو سفیان، تو چچا زاد بھائی ہو گئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی پلس رضاعی بھائی، کیونکہ حلیمہ سعدیہ نے انہیں بھی دودھ پلایا تھا۔ تو یہ تیسرے بھائی آپ کے ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، گویا کہ ایک آپ کے بھائی پھوفی زاد بھائی جو رضاعی بھائی بھی ہیں، ایک چچا زاد بھائی جو رضاعی بھائی بھی ہیں، اور ایک چچا بھی ہیں اور رضاعی بھائی بھی ہیں۔ اب آتے ہیں مسرو۔ مسرو یہ ابو لہب کی جو سویبہ تھی ان کا بیٹا تھا مسرو، تو یہ بھی آپ کے بھائی ہو گئے۔ اور 3 جو بچے ہیں، جن میں ایک عبداللہ بن حارث، یہ حلیمہ سعدیہ کے بیٹے تھے، یہ بھی آپ کے 2 شریک بھائی ہو گئے، اور 2 بیٹیاں انیسہ بنت حارث اور شیمہ بنت حارث، یہ 2 بیٹیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے، جو ہے رضاعی بہن ہوتی ہیں۔ ان میں شیمہ بہت مشہور ہے، شیمہ کیا ہے؟ بہت مشہور ہے، جن کے نام کے بارے میں کہا جاتا ہے حذافہ نام تھا، جزافہ نام تھا، کئی نام، لیکن شیمہ کے نام سے مشہور ہے۔ سن 8 ہجری میں جو غزوہ حنین ہوئی تھی، اس موقع پر یہ بھی پکڑی گئی تھی، تو جب لوگ ان کو پکڑ کے لائے تو
اس روایت میں تھوڑا کلام ہے. انہوں نے کہا کہ میں انا اخت صاحبکم، میں تمہارے نبی کی بہن ہوں، میں تمہارے نبی کی بہن ہوں. شیمہ نے کہا میں تمہارے نبی کی بہن ہوں، کوئی ایسی ویسی نہیں ہوں. پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گیا کہ یہ عورت آئی اور کہہ رہی کہ آپ کی بہن ہے. یہ شیمہ جو ہے بڑی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد نہیں آیا، تو انہوں نے کہا کہ جو دانت آپ نے کاٹا تھا میرے بازو پر وہ نشان موجود ہے. پھر اس طریقے سے انہوں نے دکھایا، لیکن اس روایت میں کلام موجود ہے. المہم یہ ہے کہ یہ زمانے تک زندہ رہی، سن 8 ہجری کی بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراف کیا کہ وہ بہن ہے. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم چاہو تو میرے پاس رہو اور چاہو تو اپنے وطن چلی جاؤ، اپنے علاقے میں چلی جاؤ. تو وہ اسلام قبول کیا اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت تحفے تحائف وغیرہ دے کر کے ان کو اپنے پاس سے رخصت کیا. تو یہ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی اور بہنوں کا ذکر ہوا، یعنی حمزہ، ابو سلمہ، ابو سفیان، عبداللہ مسروح، یہ کیا ہے 5 ہو گئے آپ کے رضائی بھائی، اور 2 بہنیں شیمہ اور انیسہ، اور دونوں حلیمہ اور سعدیہ کی بیٹی تھی. باقی جو باتیں انشاءاللہ رہ گئی ہیں وہ آئندہ دنوں میں آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ رب العالمین. جی بالکل رکھ سکتے ہیں. یہ نہیں، محمد آپ کا سب سے اہم نام ہے، تو آپ لوگ محمد نام رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ تو پھر دوسرے ناموں میں کیا اعتراض ہے نا؟ جب نام اللہ کا، وہ نام بندہ رکھ سکتا ہے جو نام اللہ کے ہیں. ہاں اگر نہیں بھی لگائے تب بھی جائز ہے. مان لیتے سمیع اللہ کا نام ہے، بصیر اللہ کا نام ہے، کسی کا بصیر نام رکھا گیا تو کوئی مسئلہ نہیں. ہاں تو ماہی نام رکھا جاتا ہے اسی اعتبار سے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بدعات و خرافات کو مٹائے. حاشر نام رکھا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے لوگوں کو اکٹھا اور جمع کرے. اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے حاشر ماہی یہ نام رکھنے میں، بلکہ رکھنا چاہیے. ماہی لیکن بہت سارے لوگ ماہی کہتے ہیں تو معنی بالکل گڑبڑ سفر ہو جاتا ہے. بہرحال یہ نام رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں. جو نام آپ نہیں رکھ سکتے ہیں وہ اللہ نہیں رکھ سکتے ہیں، رب نہیں رکھ سکتے ہیں. لیکن آپ عبدالرب رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، عبداللہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ اپنا نام اللہ نہیں رکھ سکتے ہیں، رب نہیں رکھ سکتے ہیں. باقی نام وغیرہ کیا ہے رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. نماز کی مثال دیتے ہیں، جیسے کہ نماز کے دوران جو ہے نا حکم آیا کہ قبلہ جو ہے نا چینج ہو گیا، تو لوگ نماز کے دوران ہی جو ہے نا اپنا رخ چینج، یہ نہیں بولے کہ ذرا چلو یہ تو نماز پڑھ لی ہے. اگر کوئی دوسرے ہم جیسے آپس میں کچھ حکم آتا ہے تو بولتے چلو بعد میں دیکھیں گے، بعد میں چھوڑیں گے، بعد میں کریں گے. تو یہ مثال دیتے ہیں. یہ تو بہت بڑی مثال ہے، یہی تو ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے اس زمانے میں سچائی ایسی تھی کہ لوگ، جبکہ کتنی اہم چیز ہے نماز، کہ نماز کو ایمان بھی کہا گیا کہ وما کان اللہ لیضیع ایمان، کیونکہ ایمان کا تصور نماز کے بغیر ہے ہی نہیں کہ آدمی مومن اور نماز نہ پڑھے، ایسا نہیں ہو سکتا. المہم نماز ادا کر رہے تھے، ایک آدمی آ کر گواہی دیتا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور آیات آپ پر نازل ہوئی ہے اور قبلہ تبدیل ہو گیا، سارے لوگ نماز میں ہو گئے. یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کانوں سے ٹکرا جائے تو کیوں، کب، کیسے، یہ سب نہیں، یہ بعد میں کریں گے، یہ سب نہیں ہونا چاہیے، یہ سب نہیں ہونا چاہیے. فوری طور پہ آدمی کیا ہے سر تسلیم خم کر لے. بہرحال باقی اس میں جو باتیں ہیں قبلے کے متعلق وہ انشاءاللہ اور بہت ساری باتیں ہیں آئندہ ہفتے میں وہ اور انشاءاللہ رب العالمین کلیئر ہو جائیں گی. کچھ یہ ہے کہ میپ وغیرہ بنانے سے آسانی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. اگر آپ لوگ تعاون کریں گے تو میپ تیار کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ. جی اگر کوئی سوال نہیں تو رکھتے ہیں انشاءاللہ، پھر گفتگو ہوگی. السلام علیکم.